ابتدائی مجلس میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید قدرت علی ابن صادق علی مرحوم اور سید محمد صاحب ابن مولانا سید سجاد حسن مرحوم باقی تمام مومنین و مومنات اپنے اپنے مرحومین کو نظر میں رکھتے ہوئے خصوصاً ایسے شیعہ مرحومین کی جن کے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، سب کے لیے ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنذرين وشفيع المذنبين والمجرمين، الملقب بطه وياسين النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين۔ أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين۔ صلوات بھیجی محمد والے۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس مناسبت سے بھی کہ ماہ سفر ہے، اور ماہ سفر میں اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ پہلی سفر کو شام میں وارد ہوا ہے، جو تاریخ بتاتی ہے پہلی سفر کو، اور ماہ سفر کا پہلا جمعہ روز جمعہ پہلا جمعہ یزید نے ایک بہت بڑا اہتمام کیا، اور اس اہتمام میں اپنے تمام گورنروں کو، تمام لشکر، فوج، سپاہی، معزز ہستیاں جو اس کے ایک سیاسی پیمانے پر تھیں، سب کو جمع کرنے کے بعد ایک بہت بڑا جشن منایا کربلا کی فتح کا۔ تو یوں ایام وہی ایام چل رہے ہیں، چونکہ مہینے کا پہلا جمعہ
پہلی تاریخ سے 6 تاریخ کے اندر اندر آ جاتا ہے، 7 تاریخ کے اندر اندر، چونکہ ایک ہفتے میں جمعہ گھوم کے آ جاتا ہے، لہٰذا یہ واقعہ ماہ سفر کے پہلے ہفتے میں، اب اس میں جمعہ پہلی تاریخ کو پڑ گیا ہو یا دوسری کو یا تیسری کو یا چوتھی کو، بہرحال اس ایام میں۔ دوسری چیز، چونکہ ہمارے ناظم محترم نے گفتگو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پر تمام کی، لہذا ہم نے بھی مناسب یہ سمجھا کہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے جہاں پہ ہمارے ناظم محترم کی گفتگو تمام ہوئی ہے۔ یہاں پر ہم نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے، یوں تو ہمارے پاس علمی ذخائر میں سے بہت زیادہ ذخیرے موجود ہیں، من جملہ صحیفہ سجادیہ ہے جو عظیم دعاؤں کی کتاب ہے، اور یہ دعا نہیں ہے، حقیقت میں ہر ایک دعا ایک خطبہ ہے، لیکن ماحول کے پیش نظر چونکہ یزیدی دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی خطبہ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو آپ نے یہی بیان ممبر کی بجائے محراب میں تبدیل کر دیا ہے، ورنہ ہر دعا ایک خطبہ ہے اگر اس کے مطالب کو دیکھا جائے۔ دوسرا، رسالہ حقوق، چوتھے امام سے ہم تک جو ذخیرہ پہنچا ہے علمی، ان میں سے دوسرا رسالہ حقوق ہے۔ دنیا میں اقوام متحدہ 1945 میں بنی، اور پھر قوانین حقوق لکھے گئے جو آج بھی حقوق بشر کے نام سے، حقوق نسواں کے نام سے، حقوق کے نام سے آج بھی دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہیں، لیکن وہ رسالہ حقوق جو ہمارے چوتھے امام نے آج سے 1400 سال پہلے لکھا ہے، یہ دنیا ترقی کرنے کے بعد بھی اس حقوق تک نہیں پہنچ پائی ہے، اور باقاعدہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ جو رسالہ حقوق ہمارے چوتھے امام کا آج بھی دنیا میں موجود ہے کتاب کی صورت میں۔ تیسرے مرحلے پر یہ خطبات ہیں، جس میں سے ایک خطبے کے چند جملے، ابتدائی جملے ہم نے آپ کے سامنے عنوان گفتگو کے طور پر، وہ بھی فقط اس لیے کہ ہمارے ناظم محفل نے گفتگو کو یہاں پہ ختم کیا تھا، ورنہ ہمارا ارادہ، اور یوں بھی کہ بہرحال الخطیب کالطبیب، خطیب طبیب کی طرح ہوتا ہے، جیسے طبیب نبض کو دیکھنے کے بعد دوائی انتخاب کرتا ہے، ایسے ہی خطیب بھی سامعین کو دیکھنے کے بعد گفتگو کو شروع کرتا ہے۔ لہذا یہاں سے گفتگو ختم کی تھی، ہم نے یہیں سے گفتگو شروع کیا۔ آپ پہلے پس منظر دیکھیں، یہ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی سا بھی خطیب ہو، چاہے مذہبی خطیب ہو، جیسے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، مذہبی کوئی بھی عالم دین ہو، کوئی بھی لیکچرار ہو، کوئی بھی بہرحال خطیب ہو جو گفتگو کرنا ہے، یا سیاسی لیڈر ہو، آپ کے اپنے ملک کے گاؤں کے پردھان سے لے کر کے ملک کے پردھان منتری تک، ایم پی، ایم ایل اے، مکھیہ منتری، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے منتری ہو، جب کبھی مجمع گفتگو کرنے کے لیے آئے گا، تقریر کرنے کے لیے، خطابت کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، تو وہ مجمع ہزاروں کا ہو، لاکھوں کا ہو، کتنا بھی ہو، اس میں زیادہ تر پبلک اس کی حامی ہوگی، زیادہ تر پبلک اس کی پارٹی کے لوگ ہوں گے۔ سیاسی مجمع ہے تو بھی، چاہے آپ کی کسی بھی پارٹی کا، میں ظاہر سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ مجلس ہے، لیکن آپ خود میں اتنا اشارہ کافی، آپ کسی بھی پارٹی کے کسی بھی سیاسی لیڈر کو لے آئیے آج کے اسی مجمع میں، جیسے ہی وہ وارد ہوگا تو اس کی پارٹی کی پبلک اتنی زیادہ ہوگی کہ وہیں سے تقریر شروع ہونے سے پہلے نعرے شروع ہو جائیں گے، اور ظاہر مخاطب میں مجمع اس کا اپنا ہوگا۔ ممکن ہے 2 4 10 20 یا 200 400 دشمن بھی ہوں، مخالف پارٹی کے بھی ہوں، لیکن اکثریت اس کے اپنوں کی ہوگی، یا 2 4 ممکن ہے منافق ہوں کہ وہ اس میں بھی آتے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں، ادھر کے بھی ہیں، ادھر کے بھی ہیں،
لیکن زیادہ تر مجمع جو ہوگا وہ اس کا اپنا مجمع ہوگا، اس کی حمایتی پارٹی کے لوگ ہوں گے، اس کی طرفدار۔ مذہبی تقریر ہو، میں ہوں یا میرے علاوہ کسی کو بھی آپ دعوت دیں، تو بھی یہ سامنے والا مجمع جتنا بھی ہے، یہ زیادہ تر مجمع اس عنوان سے صحیح کہ ہم مولانا کو نہ جانتے ہوں تو بھی مولانا ہمارے مولا کا تذکرہ کر رہے ہیں، لہذا ہم مولانا کے ہیں، مولانا ہمارے ہیں، یعنی مخاطب جتنا بھی مجمع ہوتا ہے وہ سب کا سب اس خطیب کا حامی ہوتا ہے۔ لیکن کائنات کا تنہا خطیب ایسا ہے جو شام کے دربار میں ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے، پورا مجمع بھرا ہوا ہے، جو یزید نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بلایا ہے، جس میں یزید کا اپنا پورا شام کی آبادی ہے، بڑے بڑے معزز گھرانے ہیں، باقاعدہ مسجد اموی بالکل اسی طرح، ایک ادھر دربار ہے ادھر مسجد ہے، درمیان میں پورے حال کی صورتحال میں باقاعدہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ یزید کی مملکت اسلامی جو وہاں تک جہاں تک بھی یزید کے گورنر ہیں باقاعدہ سب کو دعوت دے کے بلایا جا چکا ہے، اس کی فوج ہے، اس کا لشکر ہے، اس کے سپاہی ہیں، بنی امیہ ہے، حتیٰ کہ وہ صحابہ بھی جو یزید کی حمایت میں ہیں، سارا کا سارا مجمع ہے۔ اب ایسے عالم میں وہ اہتمام کر رہا ہے اپنی خوشی اور اپنے جشن کے طور پر، تو اب یہاں پہ جتنا بھی مجمع آپ تصور کر سکتے ہیں سارا مجمع یزیدی ہے، سارا کا سارا مجمع یزیدی ہے۔ اب یہاں یزیدی مجمع میں ایک خطیب یزید کے کہنے پر منبر پہ جاتا ہے اور جانے کے بعد گفتگو کو شروع کرتا ہے۔ اس نے ابتدا میں بہرحال حمد خدا اور پیغمبر پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اب اس نے بنی امیہ کی تعریفیں شروع کی، اور بنی امیہ کی تعریف کرنے کے بعد اب امیر المومنین پر سب و شتم اور برائیاں شروع کی۔ جیسے ہی کلام کو یہاں سے زبان کھولنا چاہتا تھا کہ ادھر سے وہ تنہا انسان کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، جو اسیر کر کے لایا گیا ہے، اس کے حامیوں میں سے کوئی نہیں ہے، جتنے بھی ہیں اگر اس کے ساتھ بھی ہیں تو کچھ خواتین ہیں، کچھ یتیم بچے ہیں، کچھ بیوائیں عورتیں ہیں جو اسیر کر کے لائی جا رہی ہیں، لیکن یہ تنہا اس یزیدی دربار اور اموی مسجد میں کھڑے ہونے کے بعد فوراً کہتا ہے، اے خطیب خاموش ہو جا، تو ایسی گفتگو کہ جس سے خدا ناراض ہو اور فقط تیرے یہ آقا راضی ہو انجام دے رہا ہے۔ امام نے یہاں سے باقاعدہ جو گفتگو شروع کی ہے، یہاں تو اس خطیب کو بہت ہی سختی کے ساتھ ڈانٹا، اور اب یہاں پر خطیب کے بدن میں ایک لرزہ پیدا ہوا، زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی، اور وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اتر آیا۔ یہاں پہ جو لمحے فکریہ میں پس منظر پیش کر رہا ہوں، فقط پس منظر، ابھی مجھے خطبے کے جملات پڑھنے ہیں اور مجلس شاید اسی خطبے پہ رہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جہاں سارا مجمع اس خطیب کا حامی ہے، یزید خود بیٹھا ہوا ہے، یزید کے سارے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، یزید کی فوج ہے، یزید کے سپاہی ہیں، یزید کے لشکر ہے، وہ سارا لشکر آیا ہے جو ان کو اسیر کر کے لے کے آیا ہے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک، سارا مجمع ہے، اور اس مجمع میں امام کا اتنا کہہ دینا کہ خطیب تو کیا کہہ رہا ہے، ایسی چیز بیان کر رہا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو اور یہ راضی ہو جائے فقط یزید کو خوش کرنے کے لیے۔ ادھر امام نے جملہ کہا ہے، یزید اس خطیب کے یہاں زبان میں لکنت پیدا ہوتی ہے، بدن میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، اور بغیر کچھ کہے خاموش ہو کے ممبر سے نیچے اتر آتا ہے۔ نیچے اترنے کے بعد امام اب یزید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ یا یزید اجازت ہے ان اسعد هذه الاعواد کہ میں نے لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں اور ایسی گفتگو کروں کہ جس پہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو، اور خود اس مجمع کے لیے بھی ثواب ہو۔ یہاں پر پہلا لمحے فکریہ یہ ہے کہ امام نے اولا تو دیکھیں یہ کہ یزید سے اجازت میں یہ نہیں ہے کہ جناب وہ اس کو بڑا مانا جا رہا ہے، چونکہ ملکیت یزید کی ہے، لہذا بغیر کسی کے مال کو اجازت کے بغیر تصرف کرنا صحیح نہیں ہے، تو امام اس لیے اجازت لے رہے ہیں کہ یزید کی ملکیت ہے،
یہ ممبر یہ لینا بڑا ہونا نہیں، ورنہ بڑے میں تو آپ خود خطاب میں دیکھیں کہ جو بھی یزید کو آ رہا ہے، یزید کو امیر المومنین کہہ کے سلام کر رہا ہے، خلیفۃ المسلمین کہہ کے اس کو احترام کیا جا رہا ہے۔ امام نے نہ خلیفہ کہا ہے نہ امیر المومنین کہا ہے، بلکہ یا یزید کہہ کے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی نظر میں کچھ بھی ہو، میری نظر میں یزید کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب امام کا اگلا جملہ یہ ہے کہ کیا اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں؟ اسعدا ہادہ الاعواد، آواد عود کی جمع ہے، عود یعنی لکڑیاں۔ امام نے اب تصور کریں کہ درباری شاہی ممبر کتنا عالی شان ممبر ہوگا، کتنا عالی شان، چونکہ درباری ممبر ہے، شاہی ممبر ہے، کتنا عالی شان ممبر ہوگا۔ امام نے ممبر نہیں کہا ہے، کہا کہ اجازت ہے کہ لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں، جبکہ تاریخ نے ہمیں ایک منظر اور پیش کیا ہے۔ رسول اکرم آخری حج سے آ رہے ہیں، غدیر خم کے میدان میں رکے، رکنے کے بعد کہا ممبر تیار کرایا جائے۔ وہاں جنگل بیابان میں ممبر کہاں سے آتا؟ صحابہ نے اپنے اپنے اونٹوں کے کجاووں کو دینا شروع کیا، یہ کجاوے ایک دوسرے کے اوپر رکھے جاتے رہے اور آخرکار ایک ڈھیر بن گیا۔ یہ کجاووں کا ڈھیر، رسول اکرم ان کجاووں کے ڈھیر کے اوپر چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا۔ لیکن آج اپنا ہو یا پرایا ہو، ہر مورخ یہی کہتا ہے کہ غدیر میں ممبر تیار ہوا، غدیر میں ممبر پہ خطبہ دیا گیا، غدیر میں ممبر، غدیر کا ممبر اپنوں نے، پرائے نے، سب نے لکھا ہے غدیر کا ممبر۔ اما جبکہ سب جانتے ہیں کہ غدیر میں کوئی ممبر نہیں ہے بلکہ اونٹوں کے کجاووں کا ڈھیر ہے، تو پھر وجہ کیا ہے کہ غدیر میں کجاووں کے ڈھیر کو ممبر کہا جا رہا ہے اور یزید کے درباری اور شاہی ممبر کو لکڑیاں کہی جا رہی ہے؟ معیار یہ ہے کہ جہاں فضائل علی بیان ہو وہاں لکڑیوں کا ڈھیر بھی ممبر کہلاتا ہے، اور جہاں فضائل علی نہ ہو وہ شاہی ممبر بھی لکڑی کہلائے گا، ممبر نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام نے اتنی جرأت کے ساتھ کہ جہاں اپنا کوئی نہیں ہے، میں نے پس منظر پیش کر دیا ہے کہ ایسے عالم میں جہاں تقریر سننے والا اپنا کوئی نہ ہو بلکہ سارے دشمن ہو، ایسے عالم میں امام نے اجازت چاہی، یزید نے سر جھکا لیا۔ یزید کے درباریوں نے یزید سے کہا کہ اکیلا ہے، یہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ اسیر کر کے لایا گیا ہے، یہ اسیر ہے، کیا کہے گا؟ سب کے جواب پہ یزید پھر خاموش ہے۔ یزید کا اپنا بیٹا اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا کہ یزید بابا، یہ ظاہر اسیر ہے، گرفتار کر کے لایا گیا ہے، ان کو بولنے کی اجازت تو کیا بولیں گے؟ تو یہاں تاریخ کہتی ہے کہ یزید نے پلٹ کے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم نہیں جانتے ہو، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے کہ جن کو گھٹیوں میں علم پلایا جاتا ہے۔ زقہ العلم زقہ، باقاعدہ یزید کے جملے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو گھٹیوں میں علم پلایا جاتا ہے۔ اب اصرار رہا، اصرار ہونے کے بعد یزید مجبور ہو جاتا ہے مکمل درباریوں کے اصرار پر کہ اجازت دی جائے۔ یزید نے اجازت دی۔ اب امام منبر پہ پہنچے۔ منبر پہ پہنچنے کے بعد امام نے حمد خدا کی، حمد خدا کرنے کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیجا، اور درود بھیجنے کے بعد گفتگو کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے اپنا سرناب کلام قرار دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں ایھا الناس اعطینا ستن وفضلنا بسبعین، اے لوگوں ہم کو 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں اور 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ دیکھیں یہاں پر مجمع سارا دشمن ہے، اور دشمنی نہیں بلکہ قاتل مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ جو ابھی کربلا میں قتل کر کے آیا ہے اس پورے خاندان کو، اور ان کو اسیر کر کے لایا ہے۔ ایسے عالم میں منبر پہ چڑھنے کے بعد یہ کہنا کہ ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں، تو اب سامنے والا جتنا بھی تحد نظر مجمع ہے، ہر شخص اس جملے کو سنتے ہی تعجب کرے گا کہ ایسی 6 چیزیں کیا ہیں۔ یہ جملہ کہہ دیں اوتینا ستن، ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں۔ امام سجاد یزید کے دربار میں خطبے کی صورت میں یہاں سے خطبے کا آغاز کر رہے ہیں، اپنے خطبے کا آغاز یہاں سے ہے کہ ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں۔
اللہ کی جانب سے 6 چیزیں ملی. وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اور ہمیں 7 چیزوں سے پوری کائنات پہ فضیلت عطا ہوئی ہے. منبر سے دشمنوں کے درمیان، سارے ظالم قاتل غاصب ان لوگوں کے درمیان یہ کہنا کہ ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں اللہ کی جانب سے، اور ہمیں اللہ کی جانب سے پوری کائنات پر 7 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت عطا ہوئی ہے، تو اب ظاہر ہے اپنا مجمع ہو تو واہ واہ کرے گا، نعرہ لگائے گا. اگر آج ہی کوئی اسی خاندان سے آ کے اپنی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دے تو چونکہ آپ سب شیعہ ہیں، مولا کی زبان سے مولا کے فضائل سنیں گے تو یقیناً واہ واہ کریں گے. لیکن یہاں سارا مجمع دشمن ہے، سارا مجمع مخالف ہے. اس مخالف مجمع میں جب امام کہیں گے کہ ہمیں 6 چیزیں ملی تو ہر انسان کے کان بھی کھڑے ہوں گے، آنکھیں بھی کھولیں گی کہ ایسی 6 چیزیں کیا ہیں جو ان کو ملی ہیں. اور یہ باقاعدہ برسر منبر اعلان کر رہے ہیں. امام نے فرمایا اعطینا 6، ہمیں 6 چیزیں ملی. وفضلنا ب7، اور 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت عطا ہوئی ہے. اعطینا العلم والحلم، ان 6 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہمیں علم ملا ہے. لمحے فکریہ ہے امام کا یہ کہنا کہ جناب ہمیں 6 چیزیں ملی، ان میں سب سے پہلا علم ملا ہے. علم یہاں جتنے بھی مجمع بیٹھا ہے یزید کے دربار میں، ان میں اپنے دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر یزید خود خلیفہ، اس کی شعر و شاعری کا تذکرہ آج بھی موجود ہے. جو گورنر ہیں، گورنری آپ اچھی طرح جانتے ہیں جاہلوں کو نہیں ملتی ہے، کم سے کم خط و کتابت تو جانتے ہی ہوتے ہیں. جتنی فوج ہے، پولیس ہے، باقی عہدیدار ہیں، یہ لوگ جاہل نہیں ہیں. اب اگر امام یہ کہہ رہے ہیں اعطینا العلم، ہم کو علم ملا ہے، تو ان میں سے کسی کی جرت تو ہونی چاہیے جو کھڑے ہو کے کہے کہ جناب علم آپ کے پاس ہے تو علم تو میرے پاس بھی ہے. میں بھی 8واں پاس ہوں، 10واں پاس ہوں، انٹر کیے ہوئے ہوں، بی اے کیے ہوئے ہوں، گریجویٹ ہوں، ڈاکٹریٹ ہوں، میرے پاس بھی علم ہے. لیکن امام نے کہا ہم کو علم عطا ہوا ہے، لیکن یہ سارا مجمع خاموش سن رہا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ جو ہمارے پاس علم ہے وہ اور ہے، جو ان کے پاس علم ہے وہ اور ہے. اس لیے کہ سارا مجمع جانتا ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں. علم کی 2 قسمیں دنیا میں جتنے بھی علم ہیں 2 قسموں میں بٹے ہوئے. ایک علم ہے علم اکتسابی، علم کسبی، یعنی دنیا کا ہر بچہ جو بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ جاہل پیدا ہوتا. خود قرآن نے کہا ہے اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اس عالم میں کہ تم جاہل تھے. کوئی ہے اس وقت دنیا میں جو یہ کہے کہ جناب میں ڈاکٹر ہی پیدا ہوا ہوں؟ کوئی انجینئر یہ کہے کہ میں تو انجینئر ہی پیدا ہوا ہوں؟ کوئی کسی بھی دنیا کا کسی بھی محکمے کا عالم ہو، کسی بھی سبجیکٹ کا عالم ہو، کسی بھی لائن کا عالم ہو، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تو پڑھا ہوا پیدا ہوا ہوں، بلکہ دنیا کا جو انسان بھی پیدا ہوا ہے وہ جاہل پیدا ہوا. بچپن میں بستہ لے کے پرائمری کراس کیا، اس کے بعد ہائی اسکول، پھر انٹر، پھر بی اے، پھر جتنی بھی دنیا کی، پھر اس کے بعد اپنی خاص لائن میں جو جہاں پہنچا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، جج بنا، وکیل بنا، جس محکمے میں بھی جو بھی تعلیم حاصل کی، لیکن پیدا جاہل ہوا تھا. لہذا پوری دنیا میں ایک قسم کے لوگ یہ ہیں جو زیادہ تر اکثریت اسی پر مشتمل ہے کہ دنیا میں جب آئے ہیں تو جاہل پیدا ہوئے، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل کر کے کسی منزل پہ پہنچے. اس علم کا نام ہے علم اکتسابی، علم کسبی، حاصل کیا جانے والا علم. لیکن اس کے مقابل دوسرا علم وہ ہے کہ جو باقاعدہ یہاں آ کر نہیں بلکہ وہاں سے علم لے کر آتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے باقاعدہ مثالیں موجود ہیں کہ وہیں سے علم لے کر آئے ہیں. لہذا آپ سلسلے کو اگر دیکھنا چاہیں تو قرآن کریم میں جناب آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اور آدم کو پیدا کرنے کے بعد قرآن نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے آدم کو تعلیم دی ہے. آج بھی ہمارے یہاں علم آدم کا بہت زیادہ چرچا ہے. آدم کو اللہ نے تعلیم دی ہے، ورنہ یہ بتائیے کہ آدم دنیا میں آنے کے بعد کس اسکول میں گئے ہیں؟
چونکہ آدم تو خود ابو البشر ہیں، ان سے پہلے تو کوئی انسان ہی نہیں ہے، کوئی بشر ہی نہیں ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ مکتب ہے، کچھ نہیں ہے. لہذا یہ آدم وہیں سے تعلیم لے کر آئے. اسی طرح آدم سے لے کے نوح اور ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ تک ہر نبی کا تذکرہ قرآن میں بہت اختصار کے ساتھ، ہر نبی کا تذکرہ قرآن میں علم کا ہے. اور علم کا تذکرہ جہاں بھی ہے وہ یہی ہے کہ من لدنا علما، من لدنی علما، ہم نے اپنی جانب سے ان کو علم دیا ہے. آدم سے ہوتے ہوتے جناب عیسیٰ تک آپ گفتگو دیکھیں تو قرآن کریم میں جناب عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، جناب مریم کے آغوش میں ہے، ابھی 3 دن کا سن ہے، 3 دن کا بچہ ہے. جب جناب مریم بچے کو آغوش میں لے کر آتی ہے تو ایک مرتبہ یہودیوں نے تہمت لگانی شروع کی تو حکم الہی سے مریم نے روزہ رکھ رکھا ہے. مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. یہاں یہودیوں نے کہا کہ ہم اس 3 دن سے بچے سے کیا گفتگو کریں، تو وہاں پر قرآن کہہ رہا ہے، تاریخ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 دن کا بچہ گویا ہوا. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں. یہاں پہ لمحہ فکریہ یہ ہے، یہ 3 دن کا بچہ ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں. آج تک کسی مورخ نے لکھا ہے کہ جناب مریم تھی، مریم کی آغوش میں عیسیٰ تھے، اور عیسیٰ کی آغوش میں کوئی کتاب تھی. 3 دن کا بچہ ہے، ماں کی گود میں ہے. سب نے لکھا کہ مریم کی آغوش میں بچہ ہے، لیکن بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں. لیکن کسی نے لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ کی گود میں کتاب ہو. نہیں، کتاب نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علم کتاب لے کر آئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کتاب اللہ کی 3 دن کا بچہ ہے، اللہ کی جانب سے. یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک جو نبی اس دنیا میں آیا ہے، اس نے اس دنیا میں آ کے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، بلکہ اللہ کے یہاں سے علم لے کر آیا ہے. ایک طرف یہ مسلمانوں کا پختہ عقیدہ ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اللہ کے یہاں سے علم لایا ہے، وہ دنیا میں پڑھتا نہیں ہے، یہاں پہ کسی کے آگے زانو ادب پہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے یہاں سے علم لے کر آتا ہے. ایک طرف قرآن کی روح سے ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، دوسری طرف یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ہر نبی سے افضل ہے. ہمارے پیغمبر سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں. تو جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی عالم پیدا ہوا، نعوذ باللہ ہمارے نبی کیسے جاہل پیدا ہو سکتے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یعنی یہاں سے ثابت ہو گیا ہے کہ ظاہر آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی دنیا میں آ کر کے تعلیم حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہاں سے تعلیم لے کر کے آتا ہے. اور اس کی مثال پھر آگے بڑھتی ہے. خانہ کعبہ ہے، 3 دن کے بعد بچہ خانہ کعبہ سے اپنی ماں کی آغوش میں باہر نکلتا ہے. پیغمبر اکرم استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور ادھر آگے بڑھنے کے بعد پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو آغوش میں لیا، اور لینے کے بعد جو گفتگو ہوتی ہے تو بچہ یہی کہتا ہے، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو قرآن سناؤ، اجازت ہو تو زبور سناؤ، اجازت ہو تو انجیل سناؤ. اب یہاں علی کا اجازت لینا بتا رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہر جگہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کو علی کے فضائل کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. نہیں، اگر اس واقعے پہ غور کر لیں، مسلمان غور کر لیں، تو علی کا اجازت لینا بتا رہا ہے کہ اجازت عالم سے لی جاتی ہے، جاہل سے نہیں لی جاتی. یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. اجازت عالم سے لی جاتی ہے، علی کا اجازت لینا بتا رہا ہے کہ جہاں سے میں پڑھ کے آیا ہوں وہاں سے یہ رسول بھی پڑھے لکھے ہیں. علی نے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد باقاعدہ پڑھ کے سنایا، جس پر خود تاریخ نے بھی لکھا ہے. یعنی مورخین نے لکھا کہ امیر المومنین نے سورہ مومنون کے قرآن کریم کے 18ویں پارے کے سورہ مومنون کی تلاوت کی ہے. اور باقاعدہ روایات میں بھی ہے کہ جب علی نے پڑھ کے سنایا تو
تو رسول نے کہا یا علی تو نے توریت صاحب توریت سے اچھی پڑھی ہے، تو نے زبور صاحب زبور سے اچھی پڑھی ہے، تو نے انجیل صاحب انجیل سے اچھی پڑھی ہے، تو نے قرآن بالکل ایسا پڑھا جیسا میں پڑھتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب ایک رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فقط رسول انجیل ہی سے نہیں، زبور ہی سے نہیں، توریت ہی سے نہیں، بلکہ ان سے بھی واقف ہیں، ان کے صاحبان کتاب سے بھی واقف ہیں، اور قرآن ایسا پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسے آج علی نے پڑھ کے سنایا ہے، میں جب سے دنیا میں آیا ہوں قرآن مسلسل پڑھ رہا ہوں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ خود آپ تمام مسلمانوں نے لکھا کہ رسول غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے۔ جب جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں سب سے پہلی، رسول اکرم غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ کوئی مسلمان یہ تو بتائے کہ غار حرا میں وہ کرتے کیا تھے؟ غار حرا میں عبادت یعنی کیا؟ عبادت یعنی اگر سورہ حمد پڑھتے تھے تو قرآن نازل ہونے سے پہلے سورہ حمد رسول پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہ فقط ذکر الہی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ بھی کہہ چکتے کہ عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت میں ایسے تو نہیں کہ جناب خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہاتھ جوڑ کے، کچھ تو زبان پہ ہوگا، جو بھی رسول کی زبان پہ ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رسول اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور آج یہ جملہ کہنا کہ تو نے قرآن ایسا پڑھا ہے جیسا میں پڑھتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول ہمارا پڑھا لکھا ہے۔ جیسا یہاں پر ہم نے فقط ایک مختصر سا جملہ اعطینا العلم، ہم کو علم عطا ہوا ہے، یعنی خود یزید کے دربار میں امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھ جتنا تم علم کا دعویٰ کر رہے ہو، گورنر ہو، خلیفہ جو بھی بنے بیٹھے ہو، تمہارا علم اور ہے، ہمارا علم اور ہے۔ تم علم اکتسابی لیے بیٹھے ہو، ہم علم لدنی لیے ہوئے ہیں، لہذا ہمارا علم اور تمہارے علم میں، لہذا اب خود تاریخ گواہ ہے کہ پورے مجمع کا خاموش ہونا بتا رہا ہے کہ خود مجمع اعتراف کرتا ہے کہ ہم اور ہیں، یہ اور ہے۔ اس کے علاوہ امام کا اگلا جملہ، جبکہ یہیں پہ علم پہ بھی اور گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ہم بہت اختصار کے ساتھ اعطینا العلم والحلم، ہمیں حلم عطا ہوا ہے۔ حلم بردباری، اس کی بھی تشریح بہت زیادہ کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ظاہراً وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، حلم کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ آپ اتنا بڑا صدمہ سہنے کے بعد، ابھی مسائل نہیں آ رہا ہوں، لیکن اتنا بڑا صدمے کے بعد پوری کربلا کا واقعہ، اور اس سے بڑا صدمہ اسیری کا، ماں بہنیں پھوپھیاں بے چادر اسیر ہو کے لائی گئیں۔ اس کے بعد امام کے یہاں آج بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، دل پر، دماغ پر، اعضاء و جوارح پر جو اثر پڑتا ہے اگر حادثہ بڑا ہو۔ لیکن امام یہاں وہاں سے اسیر ہونے کے بعد یہاں تک آئے ہیں، اور آنے کے بعد کاملاً وہ خطبہ بیان فرمایا۔ اس خطبے کو اگر کبھی ایک مجلس میں نہیں لیکن ہاں ایک عشرے میں تمام کیا جا سکتا ہے کہ اس خطبے کو کبھی پڑھا جائے اور سنا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام اسیر ہو کے یہاں تک اسی خطبے کے لیے آئے تھے، تاکہ کم سے کم اپنا تعارف کرایا جا سکے۔ جو ان لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ باغی نے خروج کیا ہے، ایک خارجی نے خروج کیا ہے، بتایا جا سکے کہ ہم کون ہیں، اور باقاعدہ اپنا مرتبہ، اپنا مقام جو امام نے اس خطبے میں بیان کیا ہے، مفصل خطبہ ہے جو باقاعدہ امام، اور اسی خطبے کا یہ سبب بنا ہے جو باقاعدہ وہیں یزید کے دربار میں اسی وقت انقلاب آ گیا ہے، اسی وقت، دیر نہیں لگی ہے، اسی وقت باقاعدہ کھلبلی مچ گئی ہے، لوگوں نے نکلنا شروع کر دی۔ اس خطبے کا اثر یہ تھا، یعنی خطبہ بتا رہا ہے کہ مکمل واقع کربلا سے یہاں تک سب ایک طرف اور امام کا تنہا خطبہ ایک طرف، امام کا، لہذا یہاں سے حلم کا پس منظر خود یہی کافی ہے۔ امام نے تیسرا جملہ والسماحہ، ہمیں سخاوت ملی ہے، سماحہ، سخاوت، علم ملا، حلم ملا، دو چیزیں، تیسری چیز سخاوت ملی ہے۔ امام نے نہیں کہا ہمیں سخاوت ملی، کہا سماحت ملی ہے۔ سخامت کا، سماحت کا عربی ڈکشنری میں ترجمہ سخاوت کا ہے، لیکن سماحت اور سخاوت میں فرق ہے۔ باریکیوں میں جائیں اسی عربی ڈکشنری میں، لغت میں، تو سماحت اور سخاوت ایک ہی معنی میں ہے۔ راہ خدا میں انفاق، خرچ کرنا سخاوت بھی ہے،
سماحت بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں دینے والا سخی، دینے والا گن کے دیتا ہے. جہاں سخی اس کو کہتے ہیں، آپ سب سخی ہیں لیکن جب دیں گے تو گن کے دیں گے، اور گننے کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھیں گے سارا نہ چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انجازہ فقیر بن جاؤں. سخی اس کو کہتے ہیں، آپ خود سخی ہیں، اپنے اپنے دامن میں خود جھانک کے دیکھیے کہ ہم دیتے ہیں اللہ کے نام پر، مولا کے نام پر، لنگر چل رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، لیکن ہم جب دیتے ہیں تو گن کے دیتے ہیں. لیکن سماحت اس کو کہتے ہیں جہاں بغیر گنے دیا جاتا ہے. یہ باقاعدہ خدا کے القام میں سے، اللہ کے القام میں سخی نہیں ہے لیکن سماحت ہے. یا سماحت ایسا دینا کہ جہاں پہ بغیر انگنت دے دیا جائے. لہذا اب ایسی سماحت یعنی ایسی سخاوت اگر دیکھنی ہے تو فقط اس در پہ ملے گی. اس در پہ سخاوت کی صورتحال یہ ہے کہ فقط ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. یہ یزید کا باپ، نام نہیں لے رہا ہوں سارا اس لیے کہ سب لوگ جانتے ہیں یزید کا باپ کون ہے، بلکہ کسی نے اگر پوچھا بھی کہ جناب آپ کا یزید کے بارے میں، یزید کے باپ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو واضح جملہ ہے کہ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، وہ تو یزید کا بھی باپ ہے. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. لہذا یہاں پر صلح امام حسن کے بعد یہ مدینے آتا ہے یزید کا باپ، چونکہ گفتگو یزید کے درمیان چل رہی ہے، یہاں پہ آتا ہے. آنے کے بعد تمام کے تمام مدینے کے بڑی بڑی شخصیتوں کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد گفتگو کرتا ہے، اور گفتگو کرنے کے بعد ان سب کو انعامات دیتا ہے تاکہ ان کے دل میں حاکم کی طرف سے تھوڑی محبت بیٹھ جائے. آج بھی آپ کے حاکم آتے ہیں تو بہرحال کچھ نہ کچھ، چاہے اپنوں ہی کو صحیح لیکن کچھ کو بانٹ کے جاتے. لہذا اس نے بانٹنا شروع کیا. جتنے بھی لوگوں کو بلایا گیا تھا سب کو بانٹا، کسی کو تھوڑا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو کم. یہ کرتے کراتے بہرحال کسی کو 2000 دینار، کسی کو 10,000 دینار، کسی کو 5,000 دینار، کسی کو 20,000 دینار. اور یہ درہم و دینار بانٹنے کے بعد جتنا سب کو دیا گیا، جتنا سب کو دیا گیا اتنا سب ملانے کے بعد فرض کریں 1,00,000 دینار ہو گئے، 2,00,000 دینار ہو گئے. جتنا سب کو دیا اتنا ہی اس نے 2,00,000 دینار امام حسن مجتبیٰ کو دیا. چونکہ مدینہ ہے، امام حسن کو بھی بلایا گیا ہے، اور اب تمام صحابہ زادے، بڑی بڑی شخصیتیں جتنے بھی مدینے میں، سب کو بلانے کے بعد سب کو بانٹا ہے. اور ان سب کو جتنا سب کو دیا ہے، سب کی مجموعی تعداد اگر 2,00,000 دینار تھی تو 2,00,000 دینار تنہا امام حسن کو دیا. امام حسن کو دیے گئے. میٹنگ تمام ہوئی، جلسہ ختم ہوا، لوگ جانا شروع ہوئے. ادھر امام جیسے ہی اس اسٹیج پر جہاں پہ سارے معزز ہستیاں بیٹھی تھی، آپ نے اترنا چاہا، وہاں پر یزید کے باپ کے غلام نے دیکھا کہ امام اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتے ہیں. وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے امام کی نالین مبارک اٹھا کے امام کے سامنے رکھ دی. امام کی نالین مبارک اٹھا کے امام کے سامنے مرتب کر رکھ دی. امام نے اس کو دیکھا، اپنی نالین کو دیکھا، اور ایک جملہ کہا کہ جتنا مال مجھے اس نے دیا تھا یہ سارا مال تیرا ہے. یعنی امام نے بتایا کہ سخاوت اور ہے، سماحت اور ہے. سخاوت میں تم یہ دیکھتے ہو کہ فرزند رسول ہے، میرا مقابل کا ہے، لوگوں کو دکھلانا ہے کہ ہمارے درمیان اور اہل بیت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ تمام کے تمام سیاسی مقاصد تمہارے ہیں، لیکن ان تمام سیاسی مقاصد اور فرزند رسول ہونے کے بعد جتنی مقدار میں پیسہ تمہاری نظر میں آتا ہے، اتنی مقدار میں حسن ابن علی ایک غلاموں کو جوتیاں سیدھی کرنے پہ دے دیا کرتا ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. لہذا سماحت، ورنہ سماحت کے ان کے نمونے ہیں باقاعدہ. اگر سماحت ہی پہ گفتگو کی جائے تو وہ طولانی ہو سکتی ہے، ورنہ واقعات مشہور ہے کہ مانگنے والا کہ روٹی کا سوال لے کر آیا ہے. امام نے روٹی کے لیے کہا، کمبر نے کہا کہ مولا وہ ٹوکری میں ہے، کہا ٹوکری دے دو. کہا وہ ٹوکری اونٹ پہ ہے، کہا اونٹ دے دو. کہا اونٹ قطار میں ہے، کہا قطار دے دو. ایک مرتبہ کمبر نے مہار کو چھوڑ دیا ہے. سوال کیا کہ میاں کمبر تم نے اونٹ کی مہار کیوں چھوڑی ہے؟ کہا آج سخاوت کا دریا موج میں ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ مہار میرے ہاتھ میں ہے تو کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ. تو
सखावत, लहذا ये इमाम ने फरमाया हमें समाहत अता हुई है, और समाहत की सूरत हाल खुद इसी इमाम की ये है, चौथे इमाम की ये है कि जहां एक शख्स ने आकर के अपनी बीवी का गिला नहीं बल्कि उसके घर में बैठ के उसकी बीवी ने फकत इतना शिकवा किया था कि तू जिस इमाम के पास जाता है हमेशा हर साल जो कुछ कमाता है हदिये तोहफे ले जाकर अपने इमाम को दे देता है, इमाम ने कभी कुछ दिया है? ये अब के जब मिलने आया है तो इमाम उसके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े और बढ़ने के बाद उसको दस्तरखान पे बिठाया। दस्तरखान पे बिठाने के बाद उससे कहा कि चलो मैं तुम्हारे हाथ धुलाता हूं। इमाम के हाथ में उस ज़र्फ़ है जिसमें पानी है, इमाम ने हाथ धुलाने शुरू किया। उसने पहले तो इनकार किया कि मौला आप मौला है, मैं गुलाम हूं, मैं शिया हूं, चाहने वालों का नहीं। मेहमान की मेहमान नवाजी है, याद मेहमान नवाजी है कि हम तेरे हाथ धुलाने के बाद इमाम ने कहा इस तश्त में क्या है? कहा मौला इसमें पानी है जो मैंने हाथ धोए हैं, पानी के अलावा कुछ नहीं है। अब इमाम ने कहा कि तुम इस ज़र्फ़ को पकड़ो, इस बर्तन को पकड़ो और हमारे हाथ धुलाओ। अब जो उसने इमाम के हाथ धुलाए हैं और इमाम ने हाथ धोने के बाद एक मर्तबा उससे कहा कि अब बता इस तश्त में क्या है? तो कहता मौला जवाहरात से भरा हुआ तश्त है। इमाम ने कहा कि इस जवाहरात को ले जाओ, जाके अपनी बीवी से कह देना कि हमारी निगाहें फकत जाहिर पे नहीं है बल्कि दूर दराज में, जबान से नहीं बल्कि दिलों में भी खुतूर आता है तो हमारे इल्म में होता। लिहाजा यहां पे समाहत हर एक की। उसके बाद चौथा वल फसाहा उतीना इल्मा वल हिल्मा वस्समाहा, चौथा वल फसाहा, हमें फसाहत अता हुई है। खुद फसाहत में यही इमाम का खुतबा ही कम नहीं है जो दुश्मनों के दरमियान बेजुरात होकर गुफ्तगू हो रही है, बेझिझक गुफ्तगू हो रही है, बेधड़क गुफ्तगू हो रही है। यजीद के दरबार में बनी उमैया की मस्जिद में तमाम दुश्मनों के दरमियान ये खुद खुतबा बता रहा है कि हमारी फसाहत क्या है। इनकी फसाहत पे बाकायदा खुद यजीद का एतराफ है। लेकिन आज भी अगर कोई मुसलमान कहे कि आपके चौथे इमाम ने कहा था कि हमें फसाहत अता हुई है, तुम्हारे अहले बैत की फसाहत क्या है, तो पूरी दुनिया के कलाम के सामने अली की नहजुल बलागा रख दो और कहो कि अगर फसाहत देखनी है तो इसका जवाब लेकर आ जाओ। कायनात में नहजुल बलागा जिसके लिए बाकायदा बड़े बड़े मुअर्रिख ने, मुफस्सिर ने यही लिखा है कि फौका कलामिल मखलूक तहत कलामिल खालिक, पूरी कायनात के कलाम पर ऊपर है ये कलाम, अल्लाह के कलाम के बाद पूरी कायनात में उसके अलावा बाकायदा मुफस्सल गुफ्तगू है। लेकिन इमाम ने अगला जुमला फरमाया, पांचवी चीज जो हमें अता हुई है वह शुजा, हमें शुजाअत अता हुई है। यानी आप ये तसव्वुर करें कि जो असीर होके दरबार में लाया गया हो वो फख्र से कह रहा है कि हमें शुजाअत मिली है। ये लम्हे फिक्रिया नहीं है, सारा मजमा ये करबला से आया है। ये कह सकता है कि जनाब अगर आपके हाथ में शुजाअत होती तो करबला में हमने सबको शहीद कर दिया है, लेकिन ये मजमा जो करबला से आया है, लश्कर करबला से आया, ये भी जानता है कि इनमें से किसी ने शुजाअत दिखाई नहीं है, इनमें से किसी ने शुजाअत दिखाई नहीं है। जनाब अब्बास को तलवार दी नहीं गई है और उसके अलावा भी पूरा लश्कर जानता है कि जब तक इनके यहां से अगर कोई एक बच्चा भी आया है और हमारे लश्कर में से बड़े पहलवान ने भी अगर मुकाबला किया है तो बच्चे का भी मुकाबला नहीं कर पाया है। अरज़त शामी और जनाब कासिम इब्न हसन इनकी तरफ से अगर कोई एक बच्चा भी आया है तो जब तक तन बतन की जंग रही है, एक बैक की जंग रही है, एक के मुकाबले पे एक, तो हमारे यहां से बड़ा भी मुकाबला नहीं कर पाया है। हमने इनको एक एक करके शहीद जब ही किया है जब पूरे लश्कर ने घेर के मारा है पूरी करबला में। लिहाजा वो पूरा लश्कर भी जान रहा है कि हाँ इनके यहां जो शुजाअत है। और एक इमाम यजीद के दरबार में खड़े होकर यजीद के मुकाबिल के हमें शुजाअत अता हुई है, यानी गोया इमाम यहां फकत एक ऐलान नहीं कर रहे हैं बल्कि ज़मीरों को झंझोड़ा जा रहा है और पूरी इस्लाम की तारीफ को दोहराया जा रहा है। इमाम अभी जो यजीद यहां पे बैठा हुआ था, असीरों के आने से पहले जो यजीद की ज़बान पे अशआर थे, लैता अशयाखी बदरिन शहीदू, ए काश के मेरे वो बुजुर्ग होते जो जंग बद्र में अली के हाथों मारे गए हैं, वो यहाँ पे होते तो देखते। तो यहाँ पे इमाम बाकायदा ये कहते कि शुजाअत हमें मिली है, बताना चाहते हैं कि देख वहां तेरा दादा मौजूद था और मुकाबिल पे मेरा दादा मौजूद था। बद्र में यजीद का दादा मौजूद है
مقابل پہ امیر امام زین العابدین کے دادا موجود ہیں، یہاں دونوں کے دادا موجود ہیں۔ میں آج بھرے لشکر میں تیرا خاندان ہے، تیرا قبیلہ ہے، تیرے لشکر ہے، تیرا سپاہی ہے، تیرا دربار ہے، تیرے گورنر ہے، تیرے سفیر ہیں، ان کے درمیان یہ کہہ کے کہ ہمیں شجاعت ملی ہے، میں تمہیں جنگ احد بھی یاد دلانا چاہتا ہوں، خندق بھی یاد دلانا چاہتا ہوں، بدر بھی یاد دلانا چاہتا ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں تمہارا دادا تھا یا ہمارا دادا ہے۔ آج اسی کا پوتا یزید ہے، اسی کا پوتا زین العابدین ہے، ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں۔ امام افتخار سے کہہ رہے ہیں ہمیں شجاعت ملی ہے، یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تو بدر کو یاد کرنا چاہے تو بھی ہم سامنے موجود ہیں۔ بدر کو ہارنے کے بعد تم نے جب خندق کا شور مچایا تھا اور باقاعدہ جنگ خندق کو جنگ احزاب کا نام دیا تھا، پوری دنیا عرب سے مختلف لشکر آئے تھے جس کو جنگ احزاب حزب کی جمع ہے، یعنی پورا عرب نے جمع ہونے کر یہ جنگ کی تھی۔ یہاں پر بھی یہ جب جنگ ہو رہی ہے، البتہ جنگ خندق جنگ احزاب جنگ خندق کا نام ہے، لیکن اس سے پہلے جو جنگ احد ہو رہی ہے یہاں پہ باقاعدہ پورا مکہ ہے جو چاروں طرف سے گھیر کے لایا جاتا ہے۔ لانے کے بعد اب جنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ دو لشکروں میں بڑھ گیا ہے کفر کا لشکر، ایک ابو سفیان کی کمانڈری میں ہے، ایک خالد بن ولید کی کمانڈری میں۔ ابو سفیان کا لشکر سامنے سے لڑ رہا ہے، خالد کا لشکر پہاڑ کے پیچھے ہے۔ رسول اکرم نے اپنے مسلمانوں میں سے کچھ ایسے مسلمانوں کو جو کسی قابل نہ تھے ان کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر دیا تھا کہ تم خالد کے لشکر کو اوپر نہ آنے دینا، اس لیے کہ جو اوپر والا آدمی اگر پتھر پہ روکائے تو بہت ہوتا ہے، نیچے والا آدمی تلوار کو چلا ہی نہیں سکتا ہے چونکہ بہت دور کے فاصلے پر ہے، تیر چلائے گا تو اوپر جاتے جاتے تیر کی طاقت کم ہو جاتی ہے جتنی اوپر جائے گا، لیکن اوپر والا اگر ڈھیلا بھی مارے گا تو جتنا نیچے آئے گا اتنی تیزی بڑھے گی۔ لہذا یہاں رسول نے اپنے کچھ صحابہ کو یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ ادھر اسلام کا لشکر فتح کرتے کرتے جب باقاعدہ ابو سفیان کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا تو ادھر اس لشکر اس چند صحابہ نے جو اوپر کھڑے ہوئے تھے یہ سوچ کے کہ اب تو مسلمان جیت گئے، مال غنیمت ایسا نہ ہو کہ فقط یہی لوٹ کے کھا جائیں۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے ان صحابہ کا رسول پر کتنا ایمان ہے، رسول پر کتنا یقین ہے کہ یہاں مسلمان کا لشکر نہیں ہے، رسول موجود ہے، اگر رسول عادل ہے تو سب کو ملنا ہے، لیکن انہوں نے وہ پہاڑ کی چوٹی چھوڑی، ادھر سے خالد کا لشکر اوپر آ گیا۔ اب جو خالد کا لشکر اوپر آیا ہے اس نے تیر چلانے شروع کیے، تلوار چلانے شروع کی، اور باقاعدہ ادھر سے جب مسلمانوں پر تیروں کی بارش ہوئی تو مسلمان شہید ہونا شروع ہوئے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم شہید ہونے لگے ہیں تو اب مسلمانوں نے کچھ نے باقاعدہ وہاں سے اپنا قدم اکھڑنے لگے۔ ادھر ابو سفیان کے لشکر نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو شکست ملنے لگی ہے، وہ واپس آ گیا، اور نتیجتاً دونوں لشکروں نے مسلمانوں کے لشکروں کو پیس لیا۔ مسلمان یا شہید ہو گئے جیسے امیر حمزہ اسی جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، یا بھاگ کھڑے ہوئے، اور اب مسلمان تقریباً نہ ہونے کی برابر ہیں۔ رسول اکرم تنہا ہے اور ان کی حفاظت مولا کائنات کر رہے۔ یہاں پہ دو آوازیں گونجی، ایک شیطان کی آواز قد قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، ایک پیغمبر کی آواز میں زندہ ہوں۔ یہاں دو آوازیں ہیں۔ اب آپ ایک چھوٹی سی مثال، خدا نہ خواستہ اگر سڑک سے شور مچنے لگے اور آپ شور اتنا مچے کہ آپ اٹھ کے جانے پر مجبور ہو جائیں تو ہر آدمی اپنی پہچانی ہوئی آواز کے قریب جانے کی کوشش کرے گا۔ ان میں میرا کون ہے، اپنا کون ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے کہ بات کیا ہوئی ہے، میرا اپنا کون ہے؟ یہاں دو آوازیں گونج رہی ہیں، ایک شیطان کی آواز گونج رہی ہے محمد قتل ہو گئے چلو بھاگ چلو، ایک ادھر محمد کی آواز ہے میں زندہ ہوں۔ جو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں وہ شیطان کی آواز پہ جا کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ محمد سے نہیں شیطان سے ہے، اور جو محمد کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ محمد سے ہے شیطان سے نہیں ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تاریخ نے فقط دو آوازیں نہیں بلکہ تین آوازیں گونجی ہیں، تین آوازیں گونجی ہیں۔ تیسری آواز یہ ہے کہ جب علی تنہا رہ گئے ہیں پیغمبر کی حفاظت کرتے کرتے تو علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جبرائیل ذوالفقار لے کر آئے اسی جنگ احد میں، پیغمبر اکرم کو دی،
پیغمبر اکرم نے یہ تلوار علی کو دی. ادھر علی کی ذوالفقار چلی ہے, ایک فضاؤں میں آواز گونجی ہے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہ یہ تین آوازیں تھیں, تیسری آواز یہ جبرائیل کی ہے, یہ فرشتوں کی ہے جو فضاؤں میں گونج رہی ہے. یہاں بھی آواز گونج کے بتا رہی ہے کہ آپ دنیا میں کبھی کوئی کشتی ہوتی ہے, اکھاڑا ہوتا ہے, آپ کے بزرگوں کے زمانے میں رہا ہوگا, تو باقاعدہ جس پارٹی کا جس پہلوان کے طرفدار ہوتے ہیں اس کے نعرے لگائے جاتے ہیں. اب علی کی ذوالفقار گھوم تو رہی ہے لیکن علی کا نعرے لگانے والا کوئی بچا نہیں ہے, اس لیے کہ یا تو امیر حمزہ جیسے شہید ہو گئے ہیں یا مسلمان بیچارے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ کوئی بچا ہی نہیں ہے جو علی کے نام کے نعرے لگائے. یہ فضا میں لا فتح الا علی کی آواز گونج کے بتا رہی ہے کہ علی یہاں پہ جنگ کر رہے ہیں اور علی کی واہ واہ اور نعرے. یہ پانچواں مرحلہ ہے جو امام نے فرمایا والشجاعہ. ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں, بہت اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھا ہوں ورنہ ہر ایک چیز پہ باقاعدہ مفصل گفتگو ہو سکتی ہے. اور 6ٹھی چیز والمحبت فی قلوب المؤمنین. علم عطا ہوا, حلم عطا ہوا, سماحت عطا ہوئی, فصاحت عطا ہوئی, شجاعت عطا ہوئی, اور 6ٹھی چیز والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہمیں اللہ نے مومنین کے دل میں محبت دی ہے. یہ جملہ بہت معمولی ہے, اگر اسی کو تشریح کی جائے تو پھر باقاعدہ گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ ہمیں اختصار مد نظر ہے, آپ پورے بڑے لشکر میں منافق ہیں, کافر ہیں, قاتل ہیں, ظالم ہیں, غاصب ہیں, سارا کا سارا مجمع بیٹھا ہے, ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے, ظاہراً مسلمان ہے, سب کلمہ پڑھتا ہے, سارا مسلمان ہے. امام نے جملہ دینے کے بعد فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمیں مومنین کے دل میں ہماری محبت عطا کی ہے. یعنی فیصلہ یہ ہے کہ تم سارا مجمع اپنے دلوں کو جھنجھوڑو, اگر تمہارے دل میں ہماری محبت ہے تو سمجھ لینا مومن ہو, اور اگر محبت نہیں ہے تو کتنا بھی کلمہ پڑھتے رہو, یہ کلمہ کام آنے والا نہیں ہے. امام نے فیصلہ کن جملہ دیا ہے والمحبت فی قلوب المومنین. ہمارے دلوں میں ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھ دی ہے. امام نے جملہ بہت چھوٹا کہا تھا لیکن حقیقت میں یزید کو جھنجھوڑا ہے, یزید کے گورنروں کو جھنجھوڑا ہے, یزید کے لشکر و سپاہیوں کو جھنجھوڑا ہے, سامنے مخاطب کو جھنجھوڑا ہے کہ یہ فیصلہ میں کر رہا ہوں. اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں قرار دے کے بتا دیا ہے کہ تم اپنا فیصلہ خود کرتے رہو. اگر تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے تو تم مومن ہو, اور مومن ہو تو تمہیں جنت مل سکتی ہے, تمہیں وہ مقام مل سکتا ہے جس کی تلاش میں ہو. اگر ہمارے دل میں محبت نہیں ہے, لہٰذا یہ ایک انتہائی عظیم لمحے فکریہ ہے, جملہ نہیں ہے, بہت عظیم جملہ ہے. لہٰذا یہ عظیم جملہ وہ ہے کہ جو باقاعدہ ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فیصلہ کن جواب دیا ہے. جب امام سے سوال کیا گیا کہ امام آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ائمہ طاہرین انبیاء سے افضل ہیں, یہ آج ہمارے اعتراض ہوتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شیعہ علی کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں, شیعہ علی کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں. یہ آج بھی مسلمانوں میں کہیں کہیں سوال اٹھ جاتا ہے. یہ آج کا سوال نہیں ہے, یہ باقاعدہ اسی زمانے سے خود ائمہ سے سوال ہوا ہے. لہذا 7ویں امام سے سوال ہوا کہ حضور آپ کا عقیدہ یہ ہے, آپ معتقد ہیں کہ ہم انبیاء سے افضل ہیں, جبکہ آدم کے لیے سجدے کا حکم آیا اور علی کے لیے سجدے کا حکم نہیں آیا, تو ظاہر ہے جس کے لیے سجدے کا حکم آیا ہے وہ افضل ہونا چاہیے. لہذا علی سے آدم افضل ہیں. امام نے جملہ سنا, سننے کے بعد بڑا پیارا جواب جو امام نے یہاں دیا ہے. امام موسیٰ کاظم نے 7ویں امام نے, سائل نے سوال یہ کیا کہ آدم کے لیے سجدے کا حکم آیا ہے, آدم کے سامنے سجدہ کرایا گیا ہے, علی کے سامنے سجدہ نہیں کرایا گیا, علی کے لیے سجدوں کا حکم نہیں آیا ہے. لہذا آدم افضل ہیں, علی افضل نہیں ہے. امام نے 2 آیتیں پڑھی ہیں, قرآن کریم کی 2 آیتیں, ان میں سے ایک یہی ہے. لہذا امام نے پہلے جو باقاعدہ مقدمتاً گفتگو کی ہے, فرماتے ہیں دیکھیے آدم کے سامنے سجدے کا حکم ہوا, علی کے سامنے سجدے کا حکم نہیں. یہ بہرحال امام کے بہت سادگی سے جملے ہیں, میں یہاں پہ مجلس کی شکل میں آپ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ آدم کے مقابل وہاں پر جب سجدے کا حکم ہوا ہے تو اصل اسلام ہے توحید,
اللہ کی وحدانیت، خدا کو ایک ماننا. آدم کے لیے سجدے کا حکم آیا، آدم کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا بھی، لیکن آدم کے زمانے میں توحید الہی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آدم کے سامنے سجدے کا حکم آیا بھی ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا بھی ہے. سجدہ کرنے کے بعد کسی نے آدم کو خدا نہیں کہا ہے، یعنی توحید الہی خطرے میں نہیں ہے. لیکن علی کا وہ مقام ہے کہ علی کے لیے سجدے کا حکم آیا نہیں ہے. بغیر سجدے کے حکم سے آج بھی قوم علی کو خدا مان رہی ہے. اگر سجدے کا حکم آ جاتا تو نہ معلوم کتنے علی کو خدا مان بیٹھتے. آدم کے لیے سجدے کا حکم نہیں آیا، آدم کے لیے سجدے کا حکم آیا ہے، سجدہ ہوا بھی ہے، لیکن توحید الہی خطرے میں نہیں ہے. لیکن علی کے سامنے سجدے کا حکم نہیں، اس کے باوجود بھی توحید خطرے میں ہے. تو علی کے لیے سجدے کا حکم نہ آنا علی کی کمتری نہیں ہے، بلکہ فضیلت ہے کہ علی کے لیے سجدے کا حکم نہیں آیا، یعنی علی نے توحید الہی کی حفاظت کی ہے. سجدہ نہ ہو کے علی توحید الہی کی حفاظت کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو امام کا جواب تھا، امام نے فرمایا سجدے کا حکم آیا ہے، سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا پیشانی کو جھکا لینا، سر کو جھکا لینا سجدہ ہے. امام نے فرمایا کہ آدم کے لیے سجدے کا حکم آیا ہے، یعنی سر کو جھکانے کا حکم آیا ہے. لیکن ہمارے لیے سر کو جھکانے کا نہیں بلکہ دل کو جھکانے کا حکم آیا ہے. آدم کے لیے سر کو جھکانے کا حکم آیا، ہمارے لیے دل کو جھکانے کا حکم آیا. سر کو جھکانے میں اور دل کو جھکانے میں بہت فرق ہوتا ہے. سر زبردستی بھی جھکوائے جاتے ہیں. تاریخ انسانیت، بادشاہوں کی تاریخیں دیکھیں، سر زبردستی بھی جھکوائے جاتے ہیں، لیکن دل کسی سے زبردستی نہیں جھکوایا جاتا. یہ ایک فرق ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ سر جب جھکتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جایا کرتا ہے، لیکن جب دل جھکتا ہے تو دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھکا رہتا ہے. امام نے ایک آیت پڑھی کہ قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آدم کے لیے سجدے کا حکم تھا، ہمارے لیے دل محبت کا حکم ہے، مودت کا حکم ہے. امام نے دوسری آیت پڑھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام نے فرمایا آدم کے سامنے سجدے کا حکم آیا ہے، لیکن صرف فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، نہ انسانوں نے سجدہ کیا. صلوات بھیجیے محمد نہ آدم کے سامنے سجدے کا حکم آیا، صرف فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. صرف نہ اللہ نے، چونکہ اللہ تو کسی کو سجدہ کرتا نہیں، اور نہ ہی انسانوں نے، صرف فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. فرشتوں کی صف میں جن میں سے ایک شیطان تھا، اس نے بھی نہیں کیا، صرف فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن ہمارے لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم پر درود اللہ بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور تمام مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے سجدہ. یعنی آدم کو فقط فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، لیکن ہم پر درود اللہ بھی بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، انسانوں کو بھی بھیجا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگلا جواب یہ ہے کہ آدم کو سجدہ صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، لیکن ان اللہ و ملائکتہ وہ بتا رہی ہے کہ ہم پر درود کا سلسلہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ اللہ درود بھیجتا رہے گا، ہمیشہ فرشتے درود بھیجتے رہیں گے، ہمیشہ مومنین درود بھیجتے رہیں گے. لہذا ہم افضل ہیں، آدم افضل نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. لہذا امام نے فرمایا ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں. اعطینا ستن وفضلنا بسبع، اور 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت دی گئی. 7 چیزوں میں اب مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے چونکہ وقت تمام ہو چکا ہے، ورنہ فرمایا بأن من النبی المختار محمد. ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے، اسیر ہے، قیدی ہے، بھرا مجمع ہے. سب سے خطاب کر کے بتاؤ ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت ملی ہے. 6 چیزیں عطا ہوئی، بیان کر دی ہم نے 6 چیزیں، جس کی تشریح بہت تفصیلی ہو سکتی تھی، ہم نے وقت کے دامن میں گنجائش نہ ہوتے ہوئے اختصار کے ساتھ. یہاں پہ امام نے ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت ملی ہے،
ان 7 چیزوں میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ محمد ہم میں سے ہیں، بِأَنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ محمد. اور اس پر خود اعتراف یزید کا یہ ہے کہ جب امام نے ان 7 چیزوں کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کی ہیں کہ ہمیں کون کون سی ملی، جب امام 7ویں چیز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر پہنچے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ مجمع تڑپ کے رونے لگا ہے. یزید کے دربار کا مجمع ہے لیکن تڑپ پر چیخیں لگی، باغت راری کہتے ہیں چیخیں لگی ہیں، اور چیخیں لگنے میں مجمع رو رہا ہے. ادھر یزید غصے میں اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اندر گیا، پھر باہر آیا اور آنے کے بعد مؤذن سے کہا فوراً امام کے کلام کو قطع کرو، اذان کہو. یعنی اذان دے کے تائید کرنا چاہتا ہے کہ امام جس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں 6 چیزیں ملی ہیں وہ سچ ہے، ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت ملی ہے وہ سچ ہے. ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم میں سے محمد ہے. اگر تم میں سے بنی امیہ ہوں، یہ تمام صحابہ ہوں، یہ لشکر ہوں، یہ گورنر ہوں، الگ الگ خاندانوں سے بھی ہیں، تو اگر کوئی تم میں سے ایسا ہو جو کھڑے ہو کے کہے کہ ہمارے خاندان میں سے محمد ہے تو بیان کرے. امام نے کہا ہم میں سے محمد ہے، اعلان اپنی فتح کا کر رہے ہیں. لیکن یزید نے کہا کہ اذان کہو. امام نے ادھر مؤذن نے اذان کہنا شروع کی ہے، امام خاموش ہو جاتے ہیں. اس نے اللہ اکبر کہا، امام نے اللہ اکبر کہا. وہ اذان دہرا رہا ہے، امام اس کے جملات کو دہراتے ہوئے جب ایک مرتبہ پہنچتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں یزید یہ بتا یہ محمد تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ یعنی امام نے اسی خطبے میں باقاعدہ انقلاب برپا کر دیا ہے اور مجمع وہیں سے بکھر جاتا ہے. نتیجت تاریخ کہتی ہے کہ لوگ اٹھ کے جانے لگے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اصلا مجمع بالکل بکھر گیا ہے، بعض کہتے ہیں بہت تھوڑے سے لوگوں نے یزید کے ساتھ نماز کو تمام کیا ہے، نماز ہوئی ہے بہت تھوڑے سے. امام نے یہی انقلاب کر کے بتایا ہے کہ ہم کون ہیں، اور یہ کہہ کے کہ یزید تو جس کو گرفتار کر کے لایا ہے یہ اسی محمد کی اولاد ہے. عزیزوں ماہ سفر شروع ہو چکا ہے اور ماہ سفر میں آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ سفر کا مہینہ ہے کہ جہاں اہل بیت اسیر ہو کے کربلا، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لائے گئے ہیں. یہ وہ منظر ہے کہ جو قیامت کا منظر ہے، اس لیے کہ جب کبھی بھی امام سے پوچھا گیا ہے کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مصائب کیا پڑے ہیں، تو آپ نے ہمیشہ کہا الشام الشام الشام. مولا کیا علی اکبر کے سینے پہ پرچی کا پل لگنا بھی، کیا عباس کے بازوؤں کا قلم ہونا بھی؟ امام شاید یہی جواب دیں کہ کاش علی اکبر بھی ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے الشام، عباس بھی ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے الشام. اس لیے کہ شام میں وہ مصائب پڑے ہیں، وہ عالم پڑے ہیں کہ جہاں امام کو فقط شام کا منظر یاد ہے. میں چند منظر ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں. جب یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ شام کے دربار سے باہر لایا گیا ہے، بازار سے باہر لایا گیا ہے، ابھی شہر میں وارد کیا گیا ہے، تو شہر کے دروازے پر روکا گیا اور روکنے کے بعد ایک مرتبہ بازار کو سجایا جا رہا ہے، دروازے کو سجایا جا رہا ہے. یہ جناب زینب نے منظر دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سید سجاد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا شمر کو بلا کے یہ کہو کہ ہمیں کسی پیچھے کے دروازے سے دربار میں لے جانا، ہمیں بازار سے دربار میں نہ لے کے جانا، ہمیں اس بازار سے جو سجایا جا رہا ہے یہاں سے نہ لے کے جانا. لیکن جب بازار سجایا جا چکا اور ایک مرتبہ اسیروں کو اسی بازار سے گزارا گیا تو اب یہاں وہ منظر ہے کہ زینب سے برداشت نہ ہوا. ایک مرتبہ چاہتی ہے ارے میں نے بڑے دل سے آج تک کوئی چیز مانگی نہیں تھی، زندگی میں پہلی چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں بازار سے نہ گزارا جائے، لیکن ہمیں بازار سے گزارا جا رہا ہے. اب زینب سے برداشت نہ ہوا، زینب چاہتی ہے کہ بد دعا کرے تاکہ قیامت آ جائے. ایک مرتبہ جناب زینب نے بد دعا کے ارادے سے اپنے سر کو بلند کیا. اب جیسے ہی سر بلند کیا زینب کی نگاہیں سر حسین پہ پہنچی، دیکھا حسین کے سر سے آنسو جاری ہے. زینب نے تڑپ کے پوچھا اے میرے ماجائے ارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سر بریدہ سے آواز آئی اے بہن زینب بد دعا نہ کرنا، اگر بد دعا کرو گی قیامت تو آ جائے گی لیکن تیرے نانا کا دین ختم ہو جائے گا. زینب نے سر کو جھکا لیا، کہا بھیا ارے جیسے تیری راضی ہے، جیسے تیری رضا ہے. زینب اس پہ راضی ہے. زینب نے سر جھکا آگے بڑھی ہے. اب یہ بازار میں قافلہ گزر رہا ہے، ارے کہیں پتھر مارے جا رہے ہیں، کہیں سنگریزے مارے جا رہے ہیں، حتیٰ کہیں کوئلے جلا کے آگ کے انگارے ان کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں. یہ اسیروں کو گزارا جا رہا ہے. حالانکہ حالت یہ ہے کہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ امام کا چاہنے والا بھی وہاں پہ ملا. امام
امام نے اپنے چاہنے والے سے کہا تیرے پاس اگر کچھ پیسے ہوں، ہم تو اسیر ہیں لیکن تیرے پاس اگر پیسے ہوں تو ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں امام حسین کے سر کا نیزہ ہے ان کو دے اور اس سے کہے کہ تم آگے آگے چلو، یہ اجرت کے طور پہ دے اور کہے کہ تم آگے چلو۔ کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا بیویوں میں اور سر میں اگر فاصلہ ہوگا تو حسین کی تلاوت کی آواز کی وجہ سے سارے مجمع کی نگاہیں حسین پہ ہوگی، ہماری ماں بہنوں کو کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ یعنی یہ قدم قدم پہ لمحہ بتا رہا ہے کہ امام پہ کتنا سخت منزل گزر رہی ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ جب یہ دربار کے قریب پہنچے ہیں، بازار سے گھومتے ہوئے دربار سے پہنچے تو ایک مرتبہ سید سجاد کا تاریخ گواہ ہے، جو جملہ قیامت کا جملہ ہے، ایک مرتبہ امام نے دربار میں دروازے سے دیکھا کہ شرابیوں کا مجمع ہے اور شرابی شراب پی کے مست ہوئے جا رہے ہیں، اور ادھر سید سجاد نے شرابیوں کو دیکھا ہے، ادھر اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کر کے جملہ کہا پروردگار پروردگار آج کے دن کے لیے کاش سید سجاد پیدا نہ ہوا ہوتا۔ ارے کہاں دربار میں شرابیوں کا مجمع ہے اور کہاں میری ماں اور بہنیں، آخر کار ان کو اسی طرح دربار میں لے جایا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ان کو دربار میں لے جایا گیا ہے، اور لے جانے کے بعد اب یزید ان اسیروں کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ شمر سے پوچھتا ہے شمر یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھتا ہے اور اب تعارف کرانا شروع کرتا ہے، آخری جملے ہیں، اور یہاں پہ زینب کی بے کسی پہ روئیے گا، امام سجاد کی مظلومیت پہ روئیے گا، یہاں پہ یزید آگے بڑھ کے پوچھتا ہے شمر کون ہے؟ شمر آگے بڑھ کے تعارف کراتا ہے، یہ ام فروا ہے قاسم کی بیوہ، یہ ام لیلا ہے، یہ رباب ہے، ایک ایک کا تعارف کراتے کراتے یہ ام کلثوم ہے۔ اب جب آگے بڑھا یہ زینب بنت علی ہے، یزید نے زینب کا نام سنا، کہا میں نے سنا ہے کہ زینب بہت فصیحہ اور بلیغہ ہے، میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ یزید کی زبان سے جملہ نکلا، میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فضہ آگے بڑھ جاتی ہے، کہا خبردار، کہاں علی کی بیٹی اور کہاں یزید، یہ ہم کلام نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ شمر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے تازیانے کو نکالا، اور تازیانے کو نکالنے کے بعد فضہ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ فضہ نے دربار میں نگاہ کی کہ چاروں طرف کرسی نشین حبشی تلواریں لیے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے اے میری قوم کے حبشیوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری قبیلے کی ایک عورت پہ شمر تازیانے چلانا چاہتا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ حبشیوں نے اپنی تلوار کو نکال کے سامنے آ جاتے ہیں، یزید شمر کو روک لے، اگر فضہ کے ایک تازیانہ لگا تو ابھی خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ ارے زینب سے برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، بابا اے بابا، ایک کنیز کے بلانے پر سینکڑوں حبشی موجود ہیں، لیکن تیری بیٹی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کوئی نہیں ہے جو حمایت کر سکے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات بحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ ردت کے وقت دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور مجلس حسین انہی مقامات پہ سے ہے جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ لہذا جو بھی جس دل میں بھی جو بھی دعا ہے، اپنی دعاؤں کو اپنے دل میں لے کر کے بیٹھیے۔ پالنے والے جس مومن کی جو بھی دعا ہے اس دعا کو پورا فرما۔ پالنے والے جو مریض ان کو شفاء عاجل و صحت کامل عطا فرما۔ پالنے والے جو مریض یہاں پہ ہے، اپنے گھر ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، قابل علاج ہیں، لا علاج ہیں، پروردگار تجھے سید سجاد کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کامل و صحت عاجل عطا فرما۔ پالنے والے جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما۔ معبود ہمارے جوانوں کو روزگار عطا فرما۔ پروردگار جن کو روزگار دیا ہے ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے اس ملک میں ترقی عطا فرما۔ جو اس ملک کو پستی کی طرف لانا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ جن کے ارادے اس ملک کی ترقی کے ہیں پروردگار ان کو ترقی عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب سے ہمارے زمانے کے ولی و وارث کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پالنے والے ہماری مجلسوں کو، ان ماتمداریوں کو
عزاداریوں کو، سوسخانی، تبرکات، جس نے جس طریقے سے بھی مجلسوں میں حصہ لیا ہے، پروردگار سب کی جانب سے اپنی بارگاہ میں اس عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے ہمیں اور زیادہ سے زیادہ عزائے حسینی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہماری ان عزائے حسینی میں، ان مجالس میں خلوص عطا فرما۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ماتم حسین یا حسین۔